کرتے ہیں بہت شوق سے مجلس میں، نہیں شاید، لیکن وہ ایک ستارہ کہ جو در علی ابن ابی طالب پر اترا تھا، اس کے بارے میں آپ سنتے بھی ہیں، فضائل میں جوش میں بھی آتے ہیں، جذبات میں بھی آتے ہیں، نعرہ حیدری بھی کہتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ستارہ وہ ہے کہ جو اہل بیت کے در سے منسوب ہے حقیقت ابدی مقام شبیری. جو حقیقی عزت ہے اور احترام ہے وہ اس در سے وابستہ ہے. جو اس در سے جڑتا چلا جائے گا اس کے لیے عزت اور احترام ہے. بہت غور فرمائیے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہے حقیقت ابدی مقام شبیری. اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کل شیء ہالک الا وجہ، سب شے ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ پروردگار کے، اور جو وجہ پروردگار ہے یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان سے جو منسلک رہے گا اس کی عزت ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، چاہے وہ کوئی ستارہ ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو. رضوان جنت اس لیے کہ وہ سیدہ کے در پہ درزی بن کے آیا تھا. ہم اس واقعے کو بار بار دہراتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ، ان کا ایک جو معرکۃ الآراء جو بند ہے اور سب کو یاد ہے، وہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. غور فرمائیے گا، یہ سب کو یاد ہے. جبکہ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی اردو زبان میں نہیں ہے، یہ پرشین لینگویج میں. پتہ چلا کہ ہم اردو بولتے ہیں، لیکن اگر کوئی خلوص کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کلمات کو کہہ دے تو پھر زبانوں کی قید بھی نہیں رہتی، پھر باؤنڈریز کی قید بھی نہیں رہتی. کل پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر ہم محرم الحرام کا پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے. ایک ٹاک شو تھا، اس میں جو مہمان تھے وہ ہندوستان سے ایک ہندو تھے. انہیں ایک پاکستانی چینل نے آن ایئر لیا ہوا تھا، ہم یہاں سے آن ایئر تھے. پھر ایک کرسچن تھے کہیں سے، ایک سکھ بھائی تھے کہیں سے، اور سب امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا بیان کر رہے تھے. اور یقین فرمائیے گا جب وہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو آپ خود دیکھ پائیں گے جو ہندو تھے، ہندوستان سے وہ بات کر رہے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام، بار بار امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. تو اس پر ہم نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ہندو، اسے بھی یہ توفیق اور سعادت نصیب ہے کہ حسین کے ساتھ علیہ السلام کہہ رہا ہے. اب تک بعض مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی. اللہ اکبر، کیا کہنے. اہل بیت علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، حسین کے ساتھ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. آپ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد برائے عظمت سید الشہداء بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ باؤنڈریز کی قید نہیں رہتی جب اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ ہو. اور ہم نے اس پروگرام میں بھی اس بات کو کہا تھا کہ ابھی دونوں کے انڈیپینڈنس ڈے گزرے ہیں، ہندوستان کا بھی پاکستان کا بھی، 14 اگست 15 اگست. پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ پاکستان میں لہرایا جا سکتا ہے، وہ ہندوستان میں آپ کہیں لہرا کے دکھا لیجئے تو وہاں پر بہت بڑا جرم ہو جائے گا. اور ہندوستان کا جو فلیگ ہے وہ پاکستان میں باقاعدہ نہیں لہرایا جا سکتا، اس لیے کہ جو آپس کے پولیٹیکل ٹینشنز ہیں، جو کشمیر کے معاملات ہیں. لیکن امام حسین کا پرچم، امام حسین کا فلیگ، اس کے لیے کوئی ہندوستان اور پاکستان نہیں ہے. بے شک، سبحان اللہ. امام حسین کا جو پرچم ہے وہ علم ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ علم بلند ہوتا ہے پاکستان میں بھی اسی شان و شوکت سے، ہندوستان میں بھی اسی طریقے سے، آسٹریلیا میں بھی اسی طریقے سے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، ہر مقام پر یہ آزاد ہے باؤنڈریز سے. ہماری دنیا کی جو سرحدیں اس سے آزاد ہے. دنیا کے ہر بڑے شہر میں امام حسین السلام کے نام پہ جلوس نکالا جاتا ہے. آپ واضح بات ہو رہی ہے انشاءاللہ سے کہ ہے حقیقت ابدی مقام شبیری. تو جو ان سے جڑے گا اس کی عزت ہے. ہم نے ستارے کی مثال دی آپ کی خدمت میں، ہم نے ایک فرشتے کی مثال دی کہ لا تعداد فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقے، لیکن جب رضوان جنت کا ذکر آتا ہے اس خاص واقعے میں کہ سیدہ کے در پہ درزی بن کر آیا تو ہم فضائل ہم اپنے دل میں جھوم اٹھتے. ہم مثال دے رہے تھے، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ پرشین لینگویج میں کہے ہوئے مصرع ہے، لیکن ہر عزادار کو یاد ہے. اس کی زبان اردو ہے لیکن اسے مصرع یاد ہے. لینگویج کی قید نہیں ہے یہاں پر، باؤنڈریز کی قید نہیں. اور ہم آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، ان کا مجھے
اس کے علاوہ کوئی ایک کلام ایسا بتا دیجئے کہ جو سب کو یاد ہو. نہیں ہوگا. فقط یہ مصرع ہیں کہ جو زبان زد عام ہے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ان مصروں میں خواجہ معین الدین چشتی نے ان مصروں میں امام حسین کا تعارف کروایا ہے, امام حسین کو پہچانوایا ہے, یا ان مصروں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے خواجہ کو ساری دنیا میں پہچانوایا ہے؟ کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے. سبحان بات اللہ, پہنچ رہی ہے. سبحان ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سبحان اللہ. تو جب اس مقام سے اس در سے جڑیں گے تب جا کر حقیقی عزت ہے, دائمی عزت ہے. وہ جب ہم لذت عقلی کی بات کر رہے تھے, وہ فقط لذت حسی نہیں رہے گی پھر ہماری زندگیوں میں. ہم اس عقلی لذت کو محسوس کر سکیں گے, اس روحانی لذت کو جو پائیدار ہے. بات ہو رہی. اچھا, اس لذت عقلی کی خاص بات یہ ہے کہ ایک معمہ جب حل ہو جائے, ایک معرفت کا دریچہ کھل جائے, تو وہ جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے مرحلے کے لیے بنیاد بن جاتی ہے. پھر جب وہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو وہ جو فرحت اور سکون قلبی نصیب ہوتا ہے اہل بیت کی معرفت کے باب میں, وہ اگلے مرحلے کے لیے تمہید بن جاتا ہے. تو یہ کبھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ لذت حسی جو ہے محدود ہوتی ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے. بچپن میں اور ہے, جوانی میں اور ہے, ادھیڑ عمر میں اور ہے, بڑھاپے میں اور ہے. لیکن جہاں پر معرفت کی لذت کی بات ہے, اس روحانی کیفیت کی بات ہے, وہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ, اس لیے کہ ہر معرفت کا دریچہ ایک مزید تمہید بنتا ہے آگے کے معرفت کے درجے کے لیے. واہ. تو مولانا صاحب, یہ کیا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ کس طرح سے, کیا ہمیشہ جاری رہے گا یہ؟ جی, جس آیت کو ہم نے پڑھا سورہ لقمان کی آیت نمبر 27, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم ہو جائیں, اور جو دریا ہے وہ ایک کے بعد 7 سمندر اس ایک دریا میں مل کر سب کے سب سیاہی ہو جائیں. ما نفدت کلمات اللہ, تب بھی اللہ کے جو کلمات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. بے شک, سبحان اللہ. اللہ کی کلمات کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے کہ بس اب یہ ختم ہو گیا معاملہ, نا. اور پھر کہا ان اللہ عزیز و حکیم, یاد رکھو زبردست حکمت والا ہے. یہ وہی کلمات ہیں کہ سورہ بقرہ میں جن کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, ہم نے آدم کو کچھ کلمات القا کی, فتاب علیہ, پھر آدم علیہ السلام نے ان کلمات کی وجہ سے توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم, تو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ وہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا بِكَلِمَاتٍ, کچھ کلمات کے ذریعے سے. اور یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے سے, ان کے رب نے امتحان لیا. یعنی یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے, اللہ نہیں, فقط رب. رب استعمال ہوتا ہے اس مقام کے لیے کہ جہاں پر کسی تربیت کے مرحلے سے گزار کر ایک اور نیا مرحلہ عطا کرنا ہو. اللہ فقط خالق نہیں, وہ رب ہے. وہ تربیت کرتا ہے اور تربیت کرتے کرتے پھر اس کے بعد ایک مرحلے کے بعد ایک اور مرحلہ نیا عطا کرتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے, خالق نے نہیں, فقط ان کے رب نے امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے. پتہ چلا ان کلمات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور مقام عطا کرنا تھا. وَأَتَمَّهُنَّ, اور جب ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری نسل میں کوئی امام ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین, کہا اے ابراہیم امام تو ہوگا لیکن یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا. اب اس پہ چونکہ ہم مختلف حوالوں سے بات کر چکے, لہذا میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے سے تھے, رسول پہلے سے تھے, پھر امام بنایا گیا. یعنی کوئی اور عہدہ ہے جو عطا کیا جا رہا ہے جو خاص ہے نبوت اور رسالت سے بھی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میری نسل میں کوئی امام ہے؟ جب نبی بنایا, جب رسول بنایا, تب یہ نہیں کہا کہ کیا میری نسل میں کوئی نبی ہے, کیا میری نسل میں کوئی رسول ہے.
فرمایا کیا میری نسل میں کوئی امام ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبوت اور رسالت ایک مقام پر ختم ہو جائے گی، لیکن جو امامت کا عہدہ ہے وہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، لہٰذا وہ مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ تو سورہ لقمان میں کہا اللہ نے کہ اگر سارے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا جو ہے سیاہی بن جائیں اور اس میں 7 سمندر اور آ کے بھی مل جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں کہا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اللہ نے القا کیے، پھر انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول ہوئی۔ سورہ بقرہ ہی میں پھر آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی کچھ کلمات کے ذریعے سے لیا گیا کہ جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تب انہیں امامت نصیب ہوئی۔ یہ کلمات ہیں کون سے؟ بہار الانوار جلد نمبر 10، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن کلمات اللہ التی لا تنفد ولا تدرک فضائلنا، خدا کی قسم ہم وہ کلمات ہیں کہ جب کبھی ہمارے کلمات یعنی ہمارے فضائل کا ذکر کیا جائے گا، ہم اللہ کے وہ کلمات ہیں کہ لا تنفد، ہم نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں، ولا تدرک فضائلنا، نہ تم کبھی ہمارے فضائل کو درک کر سکتے ہو۔ 7 سمندر مزید بھی آ کر مل جائیں اور سیاہی بن جائیں اور دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، کہ تم اللہ کے کلمات کو پہنچ نہیں سکتے۔ وہ کلمات ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ endless ہے معاملہ، نہ ختم ہونے والا۔ ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ مقام ہے کہ جن کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کہ فضائل میں مبالغہ کر دیا۔ کوئی ربوبیت تک نعوذ باللہ پہنچا دے تو وہ غلو ہے، لیکن عبدیت میں رہتے ہوئے جو بھی کہے وہ ان کے مناقب کے باب میں ناقص ہے۔ یعنی ہماری ساری زندگیوں کی خطابتیں، اس کے باوجود ہر تعریف ان کے آستانے پر پہنچ کر ناقص ہو جاتی ہے۔ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ اگرچہ کہ اہل بیت کا ذکر اب بھی بعض مسلمانوں کے دماغوں میں خراشیں پیدا کر دیتا ہے، واہ خراشیں جی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ساری زندگی کی خطابتیں، تمام شعراء کے اشعار، یہ تو ہم انسان بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جن و انس، فضائل علی ابن ابی طالب کو یعنی کلمات کا ذکر کیا جن سے مراد امیر المومنین و اولاد علی ہے، اور پھر حضور نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اگر سارے جن و انس بھی لکھنے لگ جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احاطہ نہیں کر سکتے، احسان نہیں کر سکتے، اس آستانے تک پہنچتے ہیں سب ناقص ہے۔ بات ہو رہی؟ تو بس اگر کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بس اللہ کو چاہیں، بس اللہ کی دوستی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کا ذکر، ہو ہا ہا، تو کیا قرآن اس کی اجازت دے گا؟ نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، رسول کہہ رہے ہیں میرا اتباع تو کرو پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یحببکم اللہ، جب تم میرا اتباع کرو گے تو پھر خالی تم خدا سے محبت نہیں کرو گے، خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ واہ 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 بے شک، یہ سبحان حقیقت، اللہ۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بھی جب تک اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رسول کا اتباع اگر کرنا ہے کسی نے تو اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں کسی حکم کو کسی نبی نے اس اہتمام اور شدت کے ساتھ نہیں پہنچایا جیسے غدیر میں سرکار ختم مرتبت نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مسلمانوں کے سامنے پہنچایا۔ واہ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر سرکار ختم مرتبت کی نبوت نہ ہو تو تمام انبیاء کی نبوتیں بے اثر ہو جائیں، اور علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو خود سرکار ختم مرتبت کی تبلیغ بے اثر ہو جائے۔ واہ واہ واہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ غور فرمائیے گا، تو حضور اللہ نے کہا کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع تو کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یحببکم اللہ، آپ پھر اتباع کرنے کے بعد معاملہ یک طرفہ نہیں رہے گا، 2 طرفہ بن جائے گا، پھر خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ یقین فرمائیں کہ یعنی کتنا اقتدار ملا ہے اس عبد پروردگار کو، سرکار ختم مرتبت کو، کہ جو ان کی پیروی کرو تو خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر اب ان کی پیروی کرنی ہے
تو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر تو رسول کو پہچانا جا نہیں سکتا. ہماری نگاہیں تو خاکی ہیں، خاتی ہیں. اگر نبی کی شناخت کرنی ہے تو ان ہستیوں پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ جن کے دلوں نے ان کے جمال اقدس کی تجلیوں کو قبول کیا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس دل سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، بے شک. ورنہ کہاں ہم جیسا خاکی اور خاتی انسان اور کہاں سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں کوئی شناخت اور معرفت حاصل ہو سکے. واہ. بھائی اتباع کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے ہی معرفت نا. معرفت تو ہو تو پھر اتباع رسول ہوگا. بے شک. تو اتباع رسول کے لیے ان دلوں تک پہنچنا پڑے گا. میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ جن کے دلوں نے ان کے جمال اقدس کی تجلیوں کو قبول کیا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. اور حضور کے جمال اقدس کی تجلی کا ایک نام دعائے مکارم الاخلاق ہے مثلا. واہ. حضور کے جمال اقدس کی تجلیوں میں سے ایک دعائے کمیل ہے مثلا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان حضور کے جمال اقدس کی تجلیوں میں سے ایک دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے مثلا. ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے، کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. واہ 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 واہ. یہ علم رسالت ہے جو کبھی علی کی زبان سے، کبھی حسین کی زبان سے، کبھی علی ابن الحسین کی زبان سے، ہائے ہائے ہائے. کبھی محمد باقر علیہ السلام کی زبان سے، کبھی قال صادق کی کیفیت میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ سب کا سب علم رسالت ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ علم رسالت کی تجلیاں ہیں کہ جب فقہ کی صورت میں، کبھی دعا کی صورت میں، کبھی عرفان کی صورت میں، کبھی معارف کی صورت میں، کبھی تفسیر کی صورت میں، کبھی حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچ رہی ہیں. آہا آہا. کیا کہنے. اس خاطر ہے کہ اگر کسی کو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے باب میں یا ان کی معرفت کے باب میں شک ہے تو در حقیقت اسے معرفت رسول میں شک ہے. واہ. بے شک. اس کی معرفت رسول میں کمی ہے، لہٰذا وہ معرفت امام صادق علیہ السلام پوری ابھی حاصل نہیں کر پا رہا. آہا. بات پہنچ رہی ہے؟ اس کی معرفت رسول ابھی مکمل نہیں ہے، سبحان اللہ. سبحان. لہٰذا وہ معرفت علی میں ڈگمگا رہا ہے. واہ. اس کی معرفت رسول ابھی پوری نہیں ہے، لہٰذا اسے فضائل و مصائب امام حسین علیہ السلام اس میں وہ پوری طریقے سے اسے وصول نہیں کر پا رہا. واہ. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب علم رسول کی تجلیات ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. جلال و جمال رسالت کی تجلیات ہیں کہ جو ہمیں خطبہ فدق میں سمجھ میں آتی ہیں سیدہ کونین کی زبان مطہر سے. ہاں. بات پہنچ رہی ہے؟ فاطمہ تو بس تم منی ویسے ہی تو نہیں کہا، کیا نکتہ ہے. واہ 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 واہ. حسین منی وانا من حسین ویسے تو نہیں کہا. مل کے صلوات اور بیتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تجلی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی؟ یہ وہ مقامات ہیں جہاں نبوت پر کوئی شک اور ریب پیدا نہیں ہوتا. ورنہ نبی کی شناخت کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ریت میں اونٹ کے پیر دھس رہے ہیں اور چہرے کا رنگ متغیر ہے اور بیماری کسی کیفیت طاری ہے اور آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور منہ سے کف یا جھاگ جاری ہو گیا ہے، تو ہم سمجھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے. استغفر اللہ. بھائی ایک دیکھنے والا یہ بھی تھا اللہ اکبر. اور ایک دیکھنے والا وہ بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں حضور کے ساتھ غار حرا میں تھا. آہا آہا. اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک کلام موجود ہے کہ ارا نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں نے وحی کے نور کو دیکھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا. وحی جو ہے وہ نور ہے، مرض نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. وحی نور ہے، اس نور کو محسوس کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. اگر تجلی دیکھنی ہے ذات رسالت کی تو دیکھو حیدر کرار میں، دیکھو امام حسن میں، دیکھو امام حسین علیہ السلام میں. اب سمجھ میں آ گیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو رسول کا. رسول کا اتباع کریں کیسے؟ سنت رسول پتہ کہاں سے چلے گی؟ جو خالص سنت رسول کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ اس خاندان سے پتہ چلے گی. بس جان گرامی، بہت زیادہ طول کلام نہیں کرنا چاہتا اور امید ہے کہ آپ سب تک میری بات پہنچ رہی ہوگی، اس لیے کہ مجھے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ کافی کم موصول ہو رہا تھا، لیکن انشاءاللہ میری آواز کم سے کم آپ تک پہنچ رہی ہوگی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وحی نور ہے، مرض نہیں ہے. یہ کون بتلائے گا ہمیں؟ یہ علی ابن ابی طالب بتلائیں گے.
یعنی یہ چونکہ نبی کو اپنی ذات پر قیاس کیا تو سمجھنے لگے کہ جب وحی نازل ہوگی تو فٹس آئیں گے اور باہر سے کوئی چیز طاری ہوگی یا باہر سے کوئی کیفیت آئے گی تو منہ سے جھاگ نکلے گا یا کف نکلے گا اللہ اکبر، اور چہرہ اللہ اکبر۔ متغیر ہو جائے گا. یہ اپنے آپ پر قیاس کیا نبی کو. ہائے ہائے۔ یہ وہ سوچتے ہیں کہ جن یوں آتا ہے تو پری یوں آتی ہے تو سایہ یوں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہوگا تو ویسے ہوتا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی پہلے حقیقت وحی کو تو سمجھو کہ وحی نور ہے، اور وحی جب نور ہے تو خالق نور سے نور چلا اور ایک نورانی مخلوق سید الملائکہ نے اس نور کو نور پر وارد کیا. سبحان تو اس کی اللہ، حقیقت کو وہی سمجھے گا جو نور محمد کا حصہ ہوگا. کیا کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا واہ یار واہ۔ میں دیکھ رہا تھا، امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نور وحی کو دیکھ رہا تھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا. نبوت کی اپنی خوشبو بھی ہوتی، نبوت کی اپنی خوشبو ضرور ہوتی ہے، لیکن شامہ بھی تو ہو ویسا کہ جو نبوت کی خوشبو کو سونگ سکے. انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، اے سیدہ میں آپ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. تو سیدہ کونین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو جنت کی خوشبو عطا فرمائی تھی جو دنیا کے کسی عطر سے تعلق نہیں جس کا، تو شامہ بھی تو سرکار ختمی مرتبت جیسا ہو جو ریح جنت کو محسوس کر سکے. ہر ایک تک تھوڑی وہ خوشبو پہنچتی ہے. واہ پتہ چلا جیسے بے شک، علی، سبحان اللہ، پتہ چلا جیسے علی رسول اللہ کی خوشبو کو محسوس کر رہے تھے، ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے۔ تو پتہ چلا کہ ایک حجت دوسری حجت کہ اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے جو کیا کہنے، جس خوشبو کا تعلق مادیات سے نہیں ہوتا، معنویات سے ہوتا ہے. سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ اگر اپنی بیٹی سے جنت کی خوشبو کو محسوس کریں کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو ایک باپ اپنی بیٹی سے فقط خوشبو نہیں محسوس کر رہا، ایک حجت دوسری حجت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے. اے اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرے حیدری، یا علی مدد. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ بات واضح ہو رہی ہے. پیغمبر نے، اور یہی ایک واحد راستہ حضور تک پہنچنے کے لیے یہی ہے کہ آؤ علی کے در پر، یہاں سے تمہیں تجلیات ملیں گی. اس خاطر ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچائے. ایک اور جملہ کہنے لگا اگر آپ تک بات پہنچ جائے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا اصول ہو پا رہا ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چلیں اسے کسی اگلی مجلس کے لیے رکھتا ہوں، ابھی پھر کسی اور موقع پہ بات کروں گا، تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ ایک واحد راستہ ہے. پیغمبر ایک مرتبہ تشریف فرماتے، انہوں نے زمین پر کچھ خطوط کھینچے، خط، لائنز، کچھ ترچھے تھے، اس طرح سے خط کھینچے. یہ اس لیے تھا کہ دیکھیں حضور نے ہر طرح سے سمجھایا، علی کو دکھا کے بھی سمجھایا، بتلا کے بھی سمجھایا، مثالیں دے کر سمجھایا. یہ بات سن لیجئے گا، جس شے کی مسلمان اپنے دل میں عزت اور احترام محسوس کرتے تھے نا، رسول اللہ نے اس شے سے علی کو تشبیہ دے کے سمجھایا. واہ، بھئی تم کعبے کا احترام کرتے ہو نا، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. کیا کہنے، کیا کہنے، بھئی تم سورہ قل هو اللہ احد کو قرآن میں سب سے اہم سورہ سمجھتے ہو نا، ایک تہائی قرآن ہے. یہ علی مثلوں کا فی الناس کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن. سبحان اللہ، اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے. اے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ تم رمضان کی اہمیت کے قائل ہو نا، سن لو یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت عطا کی ہے کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، یا علی، یا علی، جیسے علی کی فضیلت سارے انسانوں پر ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. تم کعبے کی اہمیت کو سمجھتے ہو، تم سورہ قل اللہ احد کی اہمیت کو سمجھتے ہو، تم رمضان میں بڑے روزہ رکھنا چاہتے ہو، جس چیز سے جس کی تم اہمیت سمجھتے ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم قرآن کو بڑا محترم مقدس جانتے ہو، علی مع القرآن والقرآن مع علی. فقط سورہ قل اللہ احد کی بات نہیں ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے. واہ واہ، بات واضح ہو گئی. سبحان اللہ. تم شب جمعہ کی بڑی اہمیت سمجھتے ہو
کہ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. واہ جس فروع دین میں تم اس کی اہمیت کے قائل ہو تو یاد رکھنا یہ فروع ہے اس کے ساتھ کہ جب علی ابن ابی طالب کی محبت ہو. ہائے ہائے کیا کہنے. واہ 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 واہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد والے محمد وجل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر اہم چیز جسے تم اہم سمجھتے ہو یاد رکھنا اس سے پہلے علی ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ. کعبہ سے پہلے مولود کعبہ ہے. سبحان اللہ. کعبہ سے پہلے علی ہے. رمضان سے پہلے علی ہے. شب جمعہ سے پہلے علی ہے. قرآن سے پہلے علی ابن ابی طالب. جب علی کو سمجھو گے تو پھر قرآن ہے, پھر کعبہ ہے, پھر رمضان ہے, پھر شب جمعہ ہے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ کیا کہنے. تو حضور نے ہر طریقے سے سمجھایا. غدیر میں اعلان بھی کیا, دعوت الشیرہ میں سمجھایا, خندق میں جب علی ابن ابی طالب بلند ہوئے سب بیٹھے رہے اس وقت سمجھایا, خیبر کے وقت سمجھایا, ہر موقع پہ سمجھایا اس طرح سے کہ ہر سطح ذہن کا شخص سمجھ لے. جیسے فروع دین سے محبت ہے وہ بھی سمجھ لے, جو کھل کے سننا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ لے, جو دیکھ کر ڈیزائن دیکھ کے سمجھنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سادہ ہوتے ہیں, بھائی انہیں آپ 1000 الفاظ کہہ دیجئے اس سے بہتر ہے کہ ایک تصویر انہیں دکھا دیجئے, واہ وہ تصویر ان کے ذہن پہ نقش ہو جائے گی. تو حضور تشریف فرماتے زمین پر یعنی تراب پر, اور حضور نے کچھ خط کھینچے, ترچھے خط تھے, پھر ایک خط سیدھا کھینچا, اور حضور نے یہ سب دیکھ رہے تھے منظر صحابہ کرام, جو سیدھا خط کھینچا کہ دیکھو صراط مستقیم فقط ایک ہے, باقی سب ترچھے ہیں, ایک فقط صراط مستقیم ہے اور وہ علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہے عزیزان گرامی. باقی سب تیرے. واہ واہ جی واہ. باقی سب کج ہیں. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ 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 واہ. یہ صراط کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ عربی زبان میں صراط کے لفظ کا پرولل ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کتنی یہ بات پہنچی. سبحان بھائی اللہ. ایک لفظ ہے اس کا مفرد ہے صراط, جمع ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. ایک ایسا لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم جس میں واحد ہی کی گنجائش ہے, یا اس کو جمع بنا ہی نہیں سکتے. یار. واہ. زیارت جامع کبیرہ انتم الصراط الاقوم, اہل بیت آپ صراط اقوم ہے. سبحان اللہ. اچھا اگر علی صراط مستقیم ہے اور اس میں تعدد کی گنجائش نہیں, صراط مستقیم ایک ہے, تو پھر زیارت جامع کبیرہ میں تو ہم 14 کو کہہ رہے ہیں انتم الصراط الاقوم, آپ 14 صراط مستقیم ہے. تو یہ ایک صراط مستقیم جب ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے تو 14 صراط مستقیم کیسے ہو گئے؟ اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان 14 میں بھی جو آپس میں نسبت ہے وہ دوئیت اور ثنویت کی نسبت نہیں ہے, ان میں وحدت کی نسبت ہے. واہ بے شک. ایک نور ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. صراط امام صادق پر ہو یعنی صراط علی ابن ابی طالب پر ہو. ہائے ہائے کیا کہنے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. واہ واہ. بات پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ. صراط امام رضا علیہ السلام پر ہو یعنی صراط حسین علیہ السلام پر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا امام علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہم میں سے جو ایک کو بھی رد کرنے والا ہے وہ 14 کا رد کرنے والا ہے. بے شک بے شک سبحان بے اللہ. شک. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہاں پر 50% شیعہ کی گنجائش نہیں ہے. واہ. بے شک. نہ نہ نہ, یا آپ 100% ہیں اس راہ پر یا نہیں ہے. یہاں بین بین نہیں ہے معاملہ. بے شک. ہم ان کے لیے بھی محترم, وہ بھی محترم, تو یہ بھی محترم, یہ سب کج ہیں, ترچھی راہیں ہیں. ایک راہ پر آنا پڑے گا اور وہ راہ اسی وقت پوری ہوگی کہ جب 14 کو مانیں گے. واہ بے شک. وَالشُّهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَالشُّهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَالشُّفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ. آپ دار فنا اس دنیا کے گواہ ہیں. وَالشُّفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ, دار بقا یعنی آخرت کے شفیع ہیں. واہ اعلیٰ ترین متن ہے امام شناسی کے لیے زیارت جامع کبیرہ. بے شک بے شک. ایک سبحان اللہ. جشن میں یا مجلس میں عرض کر چکا ہوں ان باتوں کو کہ کتنے عرفاء علماء آیت اللہ بہجت وغیرہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں. مہینے میں ایک بار کم سے کم پڑھنی چاہیے اسے ترجمے کے ساتھ, صحیح. ایک بار کم سے کم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا زیارت جامع کبیرہ میں سارے فضائل ہیں نہیں, یعنی کہ سارے فضائل یہیں پر ہیں, بس اتنے ہی ہیں ان کے فضائل.
سارے فضائل نہیں. زیارت جامع کبیرہ ہماری انتہا ہے, اہل بیت کی انتہا نہیں ہے. واہ 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 کیا کہنے جہاں تک ہمارا ذہن چل سکتا تھا وہاں تک امام علی نقی علیہ السلام نے فرما دیا. کیا کہنے واہ یہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی انتہا بس یہاں تک ہو جاتی ہے, خود اہل بیت کی انتہا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ کسی سبحان اللہ عارف نے فقیر نے ایک اچھا جملہ بہت خوبصورت کہا تھا, علی وہ ہستی ہے جن کی ابتدا ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہے. واہ بے شک ابتدا اس لیے ہے کہ مخلوق ہے, اگرچہ کہ اس ابتدا کو سمجھنا بھی محال ہے, لیکن بہرحال ابتدا ہے اس لیے کہ واجب الوجود فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بے شک تو سبحان اللہ ابتدا ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہے. آہا اس کی انتہا کیا ہوگی کہ جو خود کلمات اللہ ہو. واہ بس عزیزان گرامی, میں اس سے زیادہ اور زحمت سماعت نہیں دوں گا. انشاءاللہ جو معارف اور مطالب تھے وہ پہنچے ہوں گے آپ تک, اور جب کوئی پہنچے گا در اہل بیت اطہار علیہ السلام تک, ہم نے عرض کیا یہ واحد راستہ ہے, تو پھر وہ کاذب ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت کے در پہ پہنچا ہوں لیکن وہ فروعات میں اس کی توجہ نہیں ہے. ہو نہیں سکتا ایسا. جب اصول دین تک پہنچا ہے تو اصول روٹس ہیں, اگر روٹس ہیں تو برانچز ہوں گی, اگر برانچز نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب روٹس تک نہیں پہنچا ہے. واہ واہ اسی لیے علماء بیان فرماتے, علماء اخلاق کہ اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کرنے کا عادی ہے اس کا مطلب عقیدہ توحید میں کہیں کمزوری ہے اس کی. اگر وہ روٹ صحیح ہوتی تو اس کی برانچز ٹھیک ہوتی. تو بس اس سے زیادہ اس وقت مجال نہیں کہ گفتگو ہو سکے, اور پھر کبھی انشاءاللہ اور مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. مرحوم کے ایصال ثواب کی بہرحال مجلس ہے, اور اہل بیت کا ذکر ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے کہ ثواب پہنچے ان مرحوم تک, اور ہم سب کے بھی درجات بلند ہوں انشاءاللہ سے. ایام عزا بالکل قریب ہیں. وہ علی کے جن کا تعارف اس خاص انداز میں رسول اللہ نے کروایا تھا, انہی علی کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا پھر کہ اے علی, ایک رمضان ایسا آئے گا کہ سید الشہور میں یعنی مہینوں کے سردار میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ ایام آزاد شروع ہوں گے, محرم الحرام کے لیے آپ کا دل آمادہ بھی ہے, لیکن ہم تمہید محرم قرار دیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مصائب کے چند جملوں کو. اللہ امام حسین علیہ السلام راضی ہوں گے انشاءاللہ, چونکہ جو مرحوم تھے ان کا نام بھی مرتضیٰ تھا, تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں مولا علی مرتضیٰ کے کچھ مصائب کے جملے, جو کہ اختتام تو بہرحال کربلا ہی پر ہوتا ہے, اس لیے کہ کسی بھی مظلوم پر رونا ہو, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین پر ضرور رونا. تو ہر امام کے مصائب کا اختتام بہرحال کربلا معلیٰ کے مصائب پر ہے, لیکن میں چاہتا ہوں شروع میں مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر کروں من باب ثواب, اس لیے کہ علی ابو الائمہ ہیں, اور ہر امام نے یا زہر کی تکلیف کو سہا ہے یا تلوار کی تکلیف کو, لیکن ابو الائمہ افضل الائمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر ان کے مقام کے مطابق تھا کہ وہ زہر کی تکلیف بھی سہے اور تلوار کی تکلیف بھی سہے, اس لیے کہ علی ان تمام ائمہ کے باپ ہیں. لہٰذا علی ابن ابی طالب کی منزل وہ ہے کہ وہ زہر اس تلوار میں لگایا گیا کہ ابن ملجم کا بیان تھا کہ اگر میں اس زہر کو سمندر میں ڈال دوں یا دریا میں ڈال دوں تو دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ زہر علی ابن ابی طالب کے وجود اطہر میں تھا. اور پھر تلوار کا زخم بھی اتنا شدید تھا کہ مغز دو پارہ ہو چکا تھا. اور مولا علی علیہ السلام جب باہر آئے مسجد کوفہ سے تو آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا, تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا, علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے. مسجد کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی, کا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے خلق کیے گئے, اسی میں پلٹائے جائیں گے, اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ کمال صبر علی ابن ابی طالب تھا کہ اپنے بچوں کو, اپنے اصحاب کو وصیت فرماتے رہے کہ اتنا جزع اور فضع نہ کرو اور اتنا فریاد نہ کرو. لیکن وہ علی, یہ بزرگ مراجع نے مصائب پڑھے ہیں, یہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں میں, وہ علی کے جو سب کو خود تسلی دے رہے تھے جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے
اور علی کی نگاہ اپنی بیٹی زینب کبریٰ پر پڑی تو وہ علی خود آواز بلند رونے لگے اور فریاد کر کے گریہ کرتے ہوئے باہر کوفے والوں سے کہتے تھے کہ اے کوفے والوں، یہ علی اور فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، ایک دن یہ تمہارے شہر میں پھر آئیں گی، تو ان کے حق کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا اے مولا، جس کوفہ میں آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلایا تھا، ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، اسی کوفہ میں آپ کی یتیم پوتی سکینہ کی خدمت میں کوئی پانی پیش کرنے والا نہیں تھا، پانی بہانے والے تو تھے، شمر نے سکینہ کے سامنے سارا پانی بہا دیا۔ بچی فریاد کرتی رہی اور فرات کی طرف دیکھ کر کہتی رہی، چچا عباس تم چلے گئے، سکینہ کو کوئی پانی پلانے والا نہ بچا۔ اللہ اکبر۔ اختتام مجلس میں بس اسی پہ اختتام کروں گا کہ امیر المومنین پھر بہت غنودگی کے عالم میں تشریف جب لے گئے اس زخم کی شدت کی وجہ سے، اور پھر جب آنکھوں کھولا تو دیکھا کہ تمام اولاد موجود ہے لیکن حسین نظر نہیں آتے۔ حسین کو بلایا تو حسین شدت سے گریہ فرما رہے تھے، روایت میں اس طرح سے ملتا ہے کہ حسین گھر کے حجرے میں کونے میں شدت سے گریہ فرما رہے تھے۔ حسین کو بلایا اور کہا کہ اے حسین، آپ کو ابھی اور بہت گریہ کے مراحل ہیں، بہت گریہ کے مراحل ہیں آگے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھیے یہ نانا رسول اللہ موجود ہے، یہ آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ موجود ہے، یہ انبیاء و مرسلین موجود ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ بس یہ تسلی دینے کا انداز ہمیں نظر آیا، یہ علی ہی حسین سے کہہ سکتے تھے، یہ تسلی دینے کا انداز ہمیں نظر آیا کہ جب کربلا میں حسین نے اپنے کڑیل جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا اور اکبر کا کلیجہ ہلا، حسین نے کہا کہ اے بیٹا دیکھ، یہ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا، بیٹا صبر کر لے۔ وقت آخر آ گیا، امیر المومنین ودا ہوئے، اور جب تابوت چلا مولا کائنات کا، علی کو گھر ہی میں غسل و کفن دیا گیا۔ کتنے مظلوم علی ابن ابی طالب، بیٹیوں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ باپ کا زخمی سر اور گھر ہی میں غسل و کفن دیا گیا، علی کی وصیت کے مطابق رات ہی میں دفن کیا گیا، کوئی قبر معلوم نہ ہونے پائے جب تک کہ چھٹے امام نے اس قبر کو نشاندہی نہ فرمائی۔ جب علی کا تابوت چلا تو دو طرف سے حسن اور حسین نے اٹھایا، تابوت چار طرف سے اٹھتا ہے نا، دو طرف سے حسن اور حسین نے اٹھایا، دو طرف سے علی کی وصیت کے مطابق کسی نے نہ اٹھایا، اس لیے کہ جبرائیل اور میکائیل آئے تھے اپنے استاد کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ علی ابن ابی طالب کا تابوت چلا، ہر درخت نے جھک کر کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ کوفہ کی دیواروں نے جھک کر علی کو سلام کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے جبرائیل و میکائیل، تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، لیکن کربلا میں آنا، ایک جنازہ ہے بے گور و کفن، بیٹا ایک ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ جنازہ بھی وہ ہے کہ جو پامال شدہ لاشا ہے۔ اللہ جانے جب حسین کا لاشا پامال ہوا، کوئی چشم تصور سے سوچ ہی سکتا ہے، اللہ جانے سینہ حسین کہاں تھا، صدر حسین، پشت حسین، بازو حسین، کیا کیفیت تھی کہ جب سید سجاد پہنچے اس جنازے کو دفنانے کے لیے تو سجاد نے حسین کی کٹی ہوئی گردن پر اپنے لبوں کو رکھ دیا اور کہا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ
یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. پروردگار ذکر کو قبول فرما. آمین. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں حسین کا واقعی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما. معرفت امام حسین علیہ السلام جو ہمارے قلوب میں جتنی بھی ہے اس میں اضافہ فرما. اے پروردگار امام حسین علیہ السلام کی محبت و معرفت اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس ذکر کے صدقے ایصال ثواب فرما. آغا مرتضیٰ حسین ابن آغا مصطفیٰ حسین کی روح کو اور تمام مومنین ارواح مومن مومنات کو ہم ایصال کرتے ہیں اس کا ثواب. پروردگار ان کے درجات کو بلندتر فرما، انہیں جوار اہل بیت اطہار علیہ السلام عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار اپنے وجود کو امام زمانہ علیہ السلام کے قابل بنانے کی توفیق عنایت فرما. حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کی پھر سے التماس ہے آغا مرتضیٰ حسین ابن آغا مصطفیٰ حسین اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن